سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق وہ فرعون کے لہجے میں دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تو ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی دھمکی کو خاطر میں لانے پر تیار نہیں۔ ایرانی مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ ہارنے سے ڈرتے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ پہلے ابنائے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرو، پھر تم سے بات کریں گے، اور اگر ناکہ بندی ختم نہیں کرنی تو پھر ہم جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ ایران اور امریکہ میں سے کوئی ایک اپنے موقف میں لچک پیدا کرے اور دونوں فریقین مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، لیکن ایران نے بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بغیر امریکیوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور امریکی وفد کی پاکستان آمد مؤخر ہو گئی۔ امریکی حیران ہے کہ ایران ایک سپر پاور سے الجھنے کے لیے تیار کیوں بیٹھا ہے۔ گزشتہ شب ایک امریکی صحافی نے ایرانی صحافی سے پوچھا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ایرانی صحافی نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہمارا مسئلہ اقبال ہے۔ یہ جواب امریکی صحافی کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ اقبال کون ہے؟ ایرانی صحافی نے کہا کہ اقبال پاکستان کا قومی شاعر ہے۔ امریکی صحافی نے ایرانی سے پوچھا کہ کیا اقبال نے تمہیں امریکی وفد کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کیا ہے جب تم نے 2 ہفتے قبل اسلام آباد میں امریکہ سے مذاکرات کیے تو اقبال کہاں تھا؟ ایرانی صحافی جواب دینے کی بجائے امریکی صحافی کو نظر انداز کر کے ایک فون کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ امریکی صحافی نے اقبال نامی قومی شاعر کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ شاعر پاکستان میں علامہ اقبال اور ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دیر کے بعد اقبال کا پیچھا کرنے والا یہ امریکی صحافی مجھ تک پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ گوگل میں جاؤ، ڈاکٹر محمد اقبال ٹائپ کرو، سب تفصیلات مل جائیں گی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور دیکھا کہ وہ گوگل کے ذریعے اقبال کے بارے میں کافی سرچ کر چکا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اقبال تو 1938 میں انتقال فرما گئے، لیکن ایران 2026 میں اقبال کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ لڑنے مرنے پر تیار بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر میں نے امریکی صحافی سے کہا کہ فی الحال تو امریکی وفد پاکستان نہیں آ رہا، جب آئے گا تو آپ کو اقبال اور ایران کا تعلق سمجھا دوں گا۔ اس نے جواب میں کہا اسے اب امریکی وفد کے آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ ایران اور اقبال کے تعلق پر سٹوری لکھے گا۔ اس نے اصرار کیا کہ آپ مجھے اقبال اور ایران کا تعلق سمجھائیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس امریکی کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر خیال آیا کہ میں تو پاکستانی ہوں اور میری ریاست تو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث بنی ہوئی ہے۔ اس ثالثی کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے اس امریکی صحافی کو کچھ راز کی باتیں بتا دینی چاہیے، کیونکہ اب اس کے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بڑی عاجزی سے امریکی صحافی کو کہا کہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اقبال اور ایران کے تعلق کو 5 منٹ میں جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ اس نے فوری طور پر نوٹ بک نکالی اور کہا کہ جی بتائیے۔ میں نے اسے بتایا کہ چند دن قبل لاہور میں علامہ اقبال کی برسی پر ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ اس اجتماع کے مہمان خصوصی لاہور میں ایران کے قونصل جنرل مہران موحد فار تھے۔ جب انہیں خطاب کے لیے بلایا گیا تو الحمرا ہال میں سینکڑوں شرکاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کئی منٹ تک تالیاں بجاتے رہے۔ اس موقع پر مہران موحد فار نے کہا کہ اقبال نے ایرانیوں کو جو ہمت اور حوصلہ دیا اس سے ہم نے امریکہ کو شکست دی۔ امریکی صحافی نے پوچھا کہ ایرانی سفارتکار کو اس اجتماع میں کس نے بلایا تھا؟ میں نے بتایا ذوالفقار چیمہ صاحب نے بلایا تھا۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے بتایا ایک ریٹائرڈ آئی جی، کالم نگار اور مصنف ہے اور اقبال کا بڑا پرستار ہے۔
وہ نوٹ بک پر تیزی سے لکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس اجتماع میں اور کون کون تھا؟ میں نے بتایا کہ سینکڑوں افراد تھے، لیکن کنیڈ کالج کی پرنسپل ڈاکٹر ارم انجم، ڈاکٹر عثمان زائرین، بریگیڈیئر وحید الزماں اور تنویر عباس تابش نے وہاں تقریریں کیں، اور صدارت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کی، کیونکہ علامہ اقبال کا تعلق بھی اسی تعلیمی ادارے سے تھا۔ امریکی صحافی نے پوچھا کہ یہ سب تو پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، پھر انہوں نے ایک ایرانی سفارتکار کو وہاں کیوں بلایا؟ میں نے اپنی جھنجھلاہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ ڈیئر فرینڈز، تمہیں تو علامہ اقبال کا پتہ نہیں، جے ڈے وینس اور ٹرمپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کئی سال پہلے علامہ اقبال پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اقبال کی شاعری نے انقلاب ایران میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تم ہی بتاؤ، اگر ہم یوم اقبال کی تقریب میں کسی امریکی سفارتکار کو بلائیں تو وہ بیچارہ کیا تقریر کرے گا؟ امریکی صحافی لاجواب ہو چکا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور اس سے کہا 5 منٹ پورے ہو گئے۔ اس نے چلتے چلتے پوچھا، اقبال کے بارے میں اور کس سے پوچھوں؟ میں نے اسے مشاہد حسین کا نام دیا۔ وہ مشاہد حسین کو جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس کا اقبال سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بتایا مشاہد حسین نے بھی گزشتہ ہفتے یوم اقبال پر اسلام آباد میں ایک تقریب سے دھواں خطاب کیا اور کہا کہ ایران کی جیت فکر اقبال کی جیت ہے۔ اس تقریب کا اہتمام بھی ایک سابق بیوروکریٹ طارق پیرزادہ نے کیا تھا، اور یہاں تاجکستان کے سفیر شریف زادو یودوف اور افراسیاب کھٹک نے تقریریں کی۔ امریکی صحافی نے سر کھنچاتے ہوئے کہا کہ اگر اقبال ایرانیوں اور پاکستانیوں کا مشترکہ ہیرو ہے تو پھر پاکستان ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے انگریزی میں اسے کہا کہ اقبال عام پاکستانیوں کا ہیرو ہے، اس اشرافیہ کا ہیرو نہیں ہے جو مرنے سے بہت ڈرتی ہے۔ اب ٹرمپ کو یہ کون سمجھائے گا کہ اقبال نے فارسی میں کیا لکھا؟ ٹرمپ کو فرعون کا لہجہ چھوڑنا ہوگا اور دھمکیاں بند کرنی ہوں گی۔ ایرانی ہو یا پاکستانی، فرعون کے لہجے میں بولنے والوں کی اطاعت سچے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اب تو کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی ایرانیوں کے موقف کی حمایت شروع کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اقبال سے متاثر ہوں، لیکن ایرانیوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ فکر اقبال سے متاثر ہیں، اور فکر اقبال فرعون و یزید کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ ٹرمپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔